سورہ نمبر 48 سورہ الفتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تمہیں زبردست مدد عطا کرے۔ آیت نمبر 4 سے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دل میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے، اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کی گردش انہی پر ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان پر اس نے لعنت کی، اور ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 8 سے۔ بے شک ہم نے تمہیں گواہ دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور تم اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر جو شخص اسے توڑے گا اس کے توڑنے کا بوال اسی پر پڑے گا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 11 سے۔ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے وہ اب تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور ہمارے بال بچوں نے مشغول رکھا، بس آپ ہمارے لیے معافی کی دعا فرمائیں۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ تم کہو کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہو اگر وہ تمہیں کوئی نقصان یا نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور مومنین کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا نظر آیا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو گئے۔ اور جو ایمان نہ لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے ایسے منکروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 15۔ جب تم غنیمتیں لینے کے لیے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ کہو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ تو وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 16 سے۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہو کہ ان قریب تم ایسے لوگوں کی طرف بلائے جاؤ گے جو بڑے زوراور ہیں، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام لائیں گے، بس اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسا کہ تم اس سے پہلے روگردانی کر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو شخص روح گردانی کرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ آیت نمبر 18 سے، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب کہ وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں انعام میں ایک قریبی فتح دے دی اور بہت سی غنیمتیں بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم لوگے، بس یہ اس کے تمہیں فوری طور پر دے دیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اور ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 22 سے، اور اگر یہ منکر لوگ تم سے لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر وہ نہ کوئی حمایتی پاتے اور نہ مددگار۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان سے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 25 سے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا، اور وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچے۔ اور اگر مکہ میں بہت سے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم لا علمی میں پیس ڈالتے، پھر ان کے سبب تم پر بے خبری میں الزام آتا، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں جو منکر تھے انہیں ہم دردناک سزا دیتے۔ 26، یہ پورا صلح حدیبیہ اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بارے میں ہے۔ جب انکار کرنے والوں نے اپنے دل میں حمیت پیدا کی، جاہلیت کی حمیت، پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اللہ نے انہیں تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعہ کے مطابق ہے۔ بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، امن کے ساتھ، بال مونڈتے ہوئے اور اپنے سروں پر اور کترتے ہوئے، اور تمہیں کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ بس اللہ نے یہ بات جانی جو تم نے نہیں جانی، بس اس سے پہلے اس نے ایک فتح دے دی۔ آیت نمبر 28، اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ آیت نمبر 29 سے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم انہیں رکوع میں اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کی فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہرے پر ہے، سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں۔ ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی، اس نے اپنا انکر نکالا، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے، اور تاکہ ان سے منکروں کو جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔